السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ نبی علیہ السلام کی مظلومیت کے نام۔ دوستو، میرے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مظلوم ہیں۔ آپ کے نام سے اتنی روایات گڑی گئیں کہ آپ گنتے گنتے اس کو تھک جائیں گے۔ صحیح بخاری کی اکثریت مسلمان جو ہے نا، میجورٹی اکثریت مسلمان بہت بڑی تعداد میں بڑی عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، اصح کتاب بعد کتاب اللہ، ہے نا۔ ہمارا ماننا ایسا نہیں ہے۔ ہمارا کیا ماننا ہے؟ ہمارا ماننا یہ قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، باقی کتابیں تو کوئی شے ہی نہیں قرآن کے مقابلے میں۔ دوستو، آپ اگر میری ویڈیوز چیک کریں گے، ہم نے بہت زیادہ گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں، بتائی ہیں، منظر عام پہ لے کے آئے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کر رہے ہیں جس کے مطابق نبی علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بازاری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میں تو حیران ہوں یہ سوچ کے کہ امام بخاری نے یہ روایت جب لکھی جس میں نبی علیہ السلام کو بازاری کا لفظ جس میں یوز کیا گیا، مطلب آپ کے ہاتھ کام پہ نہیں؟ میں تو ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، یقین کریں میری زبان لڑکھڑا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے مطلب اس طرح کا لفظ استعمال کریں آپ، وہ بھی ضعیف راوی کی روایت کو لے کے۔ آپ کی اسکرین پر روایت آ رہی ہے دوستو، صحیح بخاری کی روایت ہے 5255۔ اس کے مطابق نبی علیہ السلام کے پاس قبیلہ جون کی ایک خاتون کو لایا گیا۔ نبی نے اس سے خلوت کرنا چاہی، یعنی جس طرح ایک شوہر اپنی بیوی سے تنہائی کرتے ہیں نا کمرے میں، اس طرح اکیلے ہونا چاہا۔ یہی وجہ اگلے جملے میں آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے کہا اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، یعنی اپنا آپ مجھے دے دو۔ تو اس نے آگے سے نبی کو ایک جملہ کہا، وہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے، کیا ایک ملکہ اپنے آپ کو کسی بازاری کو دے سکتی ہے؟ عربی متن آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے۔ بتائیں دوستو، پھر آپ کہتے ہیں یورپ والے کارٹون بنا رہے ہیں، فلانا گستاخی کر رہا ہے۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ اپنے بستر کے نیچے ہم جھاڑو لگائیں؟ اور یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند میں نا آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے سند، حمزہ بن اسید راوی جو ہے نا، یہ مستور ہے، یہ تابعی ہے، لیکن معاصرین ہم زمانہ میں سے اس کو کسی نے سکا نہیں کہا۔ ہمیشہ جرح اور تعدیل معاصر ہم زمانہ کی لی جائے گی، مطلب ایسے مستور راوی جس کے حالات چھپے ہوئے ہوں، معاصرین میں سے کوئی اس کو سکا نہیں کہہ رہا، سچا نہیں کہہ رہا، ہم زمانہ لوگوں میں سے کوئی اس کو سچا نہیں کہہ رہا، ایسے راوی کی یہ گھٹیا روایت لے کے آپ اپنی جو آپ کہتے ہیں میری مایہ ناز کتاب ہے صحیح بخاری، آپ اس میں لکھ رہے ہو۔ میں تو حیران ہوں، امام بخاری کے ہاتھ نہیں کام پہ سوکا کا لفظ یوز کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے لیے، یعنی بازاری۔ اور مزے کی بات امام بخاری نے روایت نقل کر کے اس پہ جرا بھی نہیں کی۔ دوستو، یہ حال ہے، یقین جانیں اگر آپ شیعہ ہیں، آپ نہج البلاغہ یا اصول کافی کو پکڑیں گے، یا آپ سنی ہیں اور آپ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کو پکڑیں گے، یقین کریں آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب نبی علیہ السلام کی آنکھ مبارک بند ہوئی تھی نا، جس دن آپ کی وفات ہوئی، اس دن اسلام کمپلیٹ ہو چکا تھا، مکمل ہو چکا تھا۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، اونلی ون قرآن، نہ صحیح بخاری نہ اصول کافی، یہ چکر تو تھے ہی نہیں۔ یہ آپ کو فلانے نے فلانے سے سنا، اس نے فلانے سے سنا، یہ ساری گندگی آپ کے بچپن سے آپ کے دماغ میں فیڈ کی جا رہی ہے۔ دوستو، انشاءاللہ جب تک جسم میں روح ہے،
خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ نبی علیہ السلام کا دفاع کریں گے، اور اس طرح کی تمام گھٹیا روایات کو ہم دیوار پہ پٹختے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کا بتائیں۔ قرآن زندہ باد۔